بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی اسی طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ نہ رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان، احسان جتانے والا شخص اور ہمیشہ شراب پینے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے سے خوش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالات میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، آنے والے کو جنت کی بشارت ہو۔ اب مظاہرات عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت ہو۔ ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسع پڑے گا، میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعے کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پر چڑھے تو اسی دوران میں احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور اپنی طرف سے اڑ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو علم دین سکھایا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس شخص کو جو اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے والے کے ثواب سے کوئی کمی نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑے کو تلاش کرے جس کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ وہ جمعے کے روز بعد نماز عصر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ Thanks for watching.